فینل رائٹر حمید رانا کی طرف سے خوش آمدید. السلام علیکم. یہ لوزر ٹاک کا نمبر 7 ہے. نمبر 6 میں ہم نے مطلب وہ جو گداگر تھا وہ کہتا کہ لوگ ان کے پاس مطلب اللہ کے نام پہ مطلب پستول کے نام پر، پرچی کے نام پر، رشوت کے نام پر تو لوگ بھر بھر کر دیتے ہیں اور اللہ کے نام پر سوم سوم کر دیتے ہیں. تو ہوش پوچھتا وہ کیسے ہے؟ مطلب میں سمجھا نہیں. تو اب گداگر اس کو وہ بتاتا ہے. وہ کہتا ہے ہمارے پاس لوگ دعائیں کرانے کے بھی آتے ہیں، دعائیں کرانے کے لیے بھی آتے ہیں. ایک صاحب نے کہا بابا دعا کرو میرا 10 لاکھ کا پرائز بونڈ کھل جائے. مطلب بابا دعا کرو میرا 10 لاکھ کا پرائز بونڈ کھل جائے. تو اب بتاؤ 10 لاکھ کا نوٹ، اب بتاؤ 10 کا نوٹ ہاتھ پر رکھ کر 10 لاکھ کا انعام چاہتے ہیں. مطلب یہ بات یہی ہوا ہے کہ وہ 10 روپے کا نوٹ بابا کے ہاتھ پہ رکھتا ہے اور کہتا ہے کہ بابا دعا کرو میرا 10 لاکھ کا پرائز بونڈ کھل جائے. یہ اس سے نا فقیر ٹائپ کے لوگ ہوتے ہیں تو وہ لوگ تھوڑا عقیدت مند ہوتے ہیں کہ فقیر اللہ والے لوگ ہیں تو وہ خوش ہو گئے اگر وہ دعا دے دیں گے تو ان کا پرائز بونڈ کھل جائے گا. تو ہوسٹ برجو سا جواب دیتا ہے تو اس میں غلط کیا ہے؟ گدا کہتا ہے غلط ہے. گدا کہتا ہے غلط، وہ کہتا ہے نا غلط کیا ہے؟ ہوسٹ تو یہ کہتا ہے غلط ہے. میں نے اس آدمی سے کہا کہ 10 لاکھ کا انعام 10 روپے میں نہیں نکلے گا، کم از کم 10,000 نکالو. گداگر کہتا ہے 10 روپے میں تم 10 لاکھ کا انعام نکلوانا چاہتے ہو تو بولے یہ نہیں نکلے گا، کم از کم 10,000 نکالو. تو ہوش چونک پڑتا ہے 10,000. گداگر کہتا ہے تو گداگر کو تھوڑا سا وہ ہو جاتا ہے، برہم ہو جاتا ہے. کہتا ہے پھر اس نے 100 کا نوٹ نکالا. بولا بابا ابھی میرے پاس یہی ہے، جب 10 لاکھ ہاتھ میں آ جائیں گے تو 10,000 دے جاؤں گا. وہ بیچارہ ڈر گیا تھا. وہ کہتا ہے بولا وہ جیسا نا تو فقیر سے لوگ ڈرتے بھی ہیں. بولا یار یہ ناراض ہو گیا ہے، غصے میں آ گیا تو کہ ہمارا بیڑا غرق نہ کر دے، بیڑا پار تو نہ کر سکے، کرے نہ کرے، بیڑا غرق نہ کر دے. لوگ ہوتے ہیں اصل میں کمزور عقیدے کے لوگ جو ہوتے ہیں نا وہ ڈرتے ہیں ان چیزوں سے. تو یہی بات آگے آ رہی ہے. تو وہ کہتے ہیں ڈر گیا تو کیا آپ نے دھمکی دی تھی؟ گداگر کہتا ہم لوگ دھمکی نہیں دیتے ہیں، لوگ ہماری بد دعا سے ڈرتے ہیں. لوگ اتنے کمزور عقیدے کے ہوتے ہیں، بد دعا سے ڈرتے ہیں. جب کچھ کیا نہیں تو بد دعا سے کیا ڈرنا؟ آپ نے کچھ کیا ہو تو بد دعا سے ڈرے نا. آپ لوگ ہزاروں لوگ آپ کو بد دعا دیں تو اسے کیا ہوتا ہے؟ آپ کو بد دعا اس وقت لگے گی یا کوئی مسئلہ اس وقت پیدا ہوگا جب آپ نے کوئی غلط کام کیا ہوگا. آپ نے کوئی غلط کام نہیں کیا تو ڈرنے کی کیا بات ہے؟ تو وہ کہتا کہ آپ لوگوں کو اپنی بد دعاؤں سے ڈراتے ہیں. بولا نہیں، بولا لوگ تو ہر چیز سے ڈرتے ہیں. بولا ہماری بد دعا سے نہیں، لوگ تو ہر چیز سے ڈرتے ہیں. کالی بلی سے ڈرتے ہیں. لیموں میں سوئیاں نکل آئیں، لیموں میں سوئیاں ڈلی ہوئی ہو تو اس سے ڈرتے ہیں. کالے نیلے پیلے دھاگوں سے ڈرتے ہیں. بس سب چیزوں سے ڈرتے ہیں مگر اپنے رب سے نہیں ڈرتے. وہ کہتے ہیں لوگ سب چیزوں سے ڈرتے ہیں مگر اپنے اللہ سے، اپنے رب سے نہیں ڈرتے. ہوسٹ ٹائٹ کا تو کہتا ہے یہ آپ نے صحیح بات کہی. گداگر نے کہا میں نے پورے پروگرام میں سب باتیں صحیح ہی کہی ہیں، بس تمہاری سمجھ کا فرق ہے. تمہیں یہی ایک بات صحیح لگی ہے. ہوسٹ تھوڑا سا اسے گھور کر دیکھتا ہے اور کہتا ہے جو بات صحیح ہوگی اسے میں ہر حال میں صحیح ہی کہوں گا، یعنی جو ٹھیک ہوگی میں ٹھیک ہی کہوں گا. گداگر بیزاری سے کہتا ہے اچھا اب تم کو جو صحیح لگے یا ٹھیک لگے وہ کرو. ہوسٹ کہتا ہے آپ نے یہ مانگنا کب سے شروع کیا؟ اب یہ نیا سوال کرتا ہے. گداگر ایک آہ بھرتا ہے اور جواب دیتا ہے گریجویشن کرنے کے بعد. ہوسٹ چونک جاتا ہے گریجویشن مطلب بولے گا آپ گریجویٹ ہیں؟ گداگر کہتا ہاں، اس میں اتنا حیران ہونے کی کیا ضرورت ہے؟
مطلب حیران کیوں ہو رہا ہے؟ میں گریجویٹ ہوں تو اس میں کیوں حیران ہو رہا ہے؟ ہوش اپنی حیرت پر قابو پاتے ہوئے کہتا ہے آپ گریجویٹ ہیں تو کوئی اچھی جاب کر لیتے ہیں. تو گداگر دکھ بھرے لہجے میں کہتا ہے سب سے پہلے میں نے مختلف دفتروں میں جاب کے لیے ہی بھیک مانگی تھی. سب سے پہلے مختلف دفاتر میں جاب کے لیے بھیک مانگی تھی مگر جاب کی بھیک نہیں ملی. ایک نوکری نہیں ملی، جاب کی بھیک نہیں ملی. یہ ایک طنزیہ انداز ہے لیکن بھکاری ہے نا، تو مانگنے کی بات شروع ہوئی ہے تو مانگنے پہ چلے گی بات. جاب کی بھیک مانگی یعنی جاب کی خوش کے تو یہ تو افسوس کی بات ہے. اگر چلو میری کسی بات سے تمہیں افسوس تو ہوا ایک مزہ آیا جمنا ہے. اور تو پھر آپ نے یہ کام کیسے شروع کیا؟ ہاں تو کہتا اگر اپنی پچھلی یادوں میں گم ہوتا کہتا ہے جن دونوں میں جاب کی بھیک مانگنے دفتر دھکے کھا رہا تھا تو ایک فقیرنی لڑکی مجھے دیکھا کرتی تھی. اسے مجھ پر ترس آ گیا. اس لڑکی نے مجھے اس کام کی آفر کی اور یوں میں اس بزنس میں آ گیا. خوش چونک جاتا ہے. فقیرنی لڑکی کی وجہ سے آپ اس کام میں آ گئے. تو یہاں ہم اس کو روکیں گے. یہ ایک بات بتا دوں، یہ جو کہانی ہے فقیرنی لڑکی، یہ میں نے کہانی لکھی ہوئی ہے، میرے پاس اپنے اسٹاک میں پڑی ہوئی ہے. تو انشاءاللہ وقت ایسا آئے گا انشاءاللہ جب میں سنگل اسٹوریز کی ایک سیریز شروع کروں گا یہاں آپ کو ویڈیو میں، تو یہ کہانی بھی آئے گی کہ ایک لڑکی، فقیرنی لڑکی ایک نوجوان کو کے ساتھ ہوتی ہے. تو اس کا ایک ہلکا سا میں نے ایک لنک دے دیا. شائبہ سا کہتے ہیں نا، ایک جھلک سی اس میں شامل کی ہے. تو یہ ویڈیو نمبر 7 ہمارا یہاں روکیں گے. ویڈیو نمبر اس 8 نمبر میں صرف ہم کنٹینیو کریں گے لوزر ٹو کا 8 نمبر سے. تو نمبر 8 تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ و ناصر. اگر آپ نے میرا یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر لیں. ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں اور آگے شیئر کریں اپنے دوستوں وغیرہ کو. اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت. اللہ حافظ و ناصر.